ذکر ہے کہ ایک سوداگر ہوتا تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی سب سے زیادہ حسین تھی۔ وہ سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ بس ڈرتا تھا کہ کہیں اسے کوئی چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کی مالا دے دی۔ پھر وہ اپنی درمیانی بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے کہا، بابا جان میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ بیٹی کی بات سن کر وہ خوش ہوا اور اسے بہت سی سونے کی اشرفیوں سے نواز دیا۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا، نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ نمک، یہ تو ایک عرضہ اور معمولی سی چیز ہے، یہ مجھے اتنا ہی پیار کرتی ہے۔ پھر سوداگر نے غصے میں آ کر یہ بھی کہہ دیا، مجھے پتا ہے کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی گھر سے نکل جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا لگی۔ وہ کسی کو بتائے بغیر روتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سے گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی ایک اور گھاس کا لباس بنا کر پہن لیا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر سپاہی سے کہنے لگی، سنو، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتے ہیں۔ سپاہی نے جواب دیا، نہیں، ہم نہیں رکھ سکتے۔ لڑکی اداس ہو گئی لیکن پھر بھی اصرار کرنے لگی، دیکھو مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی کام تو ہوگا محل میں۔ سپاہی نے انکار کر دیا۔ ایک باورچی جو وہاں کھڑا ہوا تھا شاید لڑکی کی کوئی بات سن چکا تھا۔ اسے لڑکی پر ترس آ گیا اور اس وجہ سے لڑکی کو اپنے ساتھ باورچی خانے میں رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے سونے کی جگہ بھی دکھائی دی جہاں اور بھی عورتیں تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام معلوم نہیں تھا تو اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام گھسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچ گئی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں جس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئی۔ جب تقریب کا وقت آیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر لوگوں سے اوجھل ہو کر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھسیاری اٹھی اور اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سا لباس پہنا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور پھر وہ تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ ہر کوئی تعجب میں ڈوبا ہوا تھا کہ اتنی حسین اور زمین سی لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادے نے پوری تقریب بس اسی کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر گھسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا، تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر فریفہ ہو گیا تھا اور صرف اسی سے بات کرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار گھسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ نہیں جا سکتی، لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ واپس محل آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی اس چھوٹی بیٹی پر فدا ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ سے اس لڑکی کا ذکر کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ وہ اسے لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار وہ حسین پری آئی ہی نہیں۔ شہزادہ اداس ہوا۔ بادشاہ کو گھسیاری کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پتہ کیسے لگایا جائے۔
ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے سابودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ تیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود سابودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دی گئی۔ سابودانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو اسے دی گئی تھی وہ سابودانے میں اندر ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا سابودانہ کھا رہا تھا۔ جب کھا چکا تو دیکھا کہ پیالی میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے ملازمین کو بلایا۔ ملازم نے بتایا کہ یہ سابودانہ گھسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گھسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ گھسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گھسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی۔ پھر گھسیاری نے سارا قصہ شہزادے کو بتایا کہ وہ محل میں کس طرح پہنچی تھی۔ شہزادے نے گھسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عمائدین کو بلایا گیا۔ اسی تقریب میں سوداگر بھی موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز پر ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے سجی ہوئی تھی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا مسکرایا اور کھانے لگا۔ کیا ہو گیا سوداگر صاحب؟ صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے نا؟ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، آپ رو کیوں رہے ہو؟ سوداگر نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو ہر چیز بے ذائقہ ہو جاتی ہے۔ کھانے میں بھلے کتنے ہی قیمتی مسالے ڈالے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا سارا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے گھسیاری کو بلوایا۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر سوداگر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافی مانگتا رہا۔ زندگی میں اکثر سب چھوٹی چھوٹی چیز ہی بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔